علم شریعت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، پر مکمل طور پر علم شریعت پر چلنے والے چند ہی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن زبانی اقرار کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ علم شریعت کے حوالے سے زبانی اقرار کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اور وہ اقرار کیا کہ میں شریعت کو فالو کرتا ہوں، میں شریعت پہ چلتا ہوں، شریعت میں ہی سب کچھ ہے، طریقت بھی ہے شریعت کے اندر ہی، معرفت بھی شریعت میں ہی ہے، حقیقت بھی شریعت میں ہی ہے۔ ایسی باتیں الفاظ بیان کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اور چھوٹی موٹی عام میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی باتیں بڑے بڑے جو علماء ہیں اور جو بڑے بڑے پارسا جات لوگ ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، بیانیں کرتے ہیں، میلاد قرآن خوانی وغیرہ میں انہیں خاص نیوتا دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زبان سے طریقت یہ شریعت کی باتیں نکلتی ہے کہ میں شریعت کو فالو کرتا ہوں، اور شریعت میں ہی سب کچھ ہے، شریعت میں ہی طریقت ہے، شریعت میں ہی معرفت ہے، شریعت میں ہی حقیقت ہے۔ پر اگر ان کی حالات زندگی اٹھا کر دیکھا جائے اور چیک کی جائے تو شریعت پر بھی وہ مکمل طور پر عمل پیرا نہیں اترے ہیں، اور نہیں دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ شریعت پر بھی مکمل طور پر چل رہے ہیں، شریعت کو بھی مکمل طور پر فالو نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ بات بولتے ہیں نا کہ شریعت میں ہی طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، اللہ کی ولایت ہے، وہ سراسر غلط بولتے ہیں۔ انہیں علم کی کمی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ شریعت اور طریقت دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ شریعت کی علم الگ ہے، طریقت کی علم الگ ہے۔ علم شریعت جو ہے وہ ہمارے یہ دنیاوی جیون کے لیے ہے، ہمارے جسموں کے لیے ہے، اور علم طریقت ہماری لطائفوں کے لیے ہے، ہماری روحوں کے لیے ہے، ہمارے باطن کے لیے ہے، اس جسم کے اندر جو ہماری باطن ہے اس باطن کے لیے ہے۔ اور جو بندہ یہ بات بولتا ہے نا کہ شریعت سے میں باطن کو پاک کر لوں گا، شریعت سے میں اپنے روح کو بیدار کر لوں گا، اپنے نفس کو پاک کر لوں گا، وہ سراسر غلط بولتا ہے۔ اسے علم کی کمی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت یہ دو علم دونوں میں ڈیفرنس ہے، اور دونوں کے الگ مرتبے، الگ کام ہیں۔ شریعت کا کام جسموں کو علم شریعت کے مطابق چلانا، لگانا، شریعت کا کام یہ دنیاوی جیون جینا، رہن سہن، اور طریقت کا کام ہے، علم طریقت کا کام ہے روح کو اللہ کے ذکر فکر میں لگانا، اپنے لطائفوں کو بیدار کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ علم طریقت کا کام ہے۔ علم شریعت ہمیں سکھاتی ہے کھاؤ کھلاؤ اور رشتہ داری نبھاؤ، کھاؤ کھلاؤ رشتہ داری نبھاؤ، لیکن علم طریقت ہمیں سکھاتی ہے دنیا کے ہر شے سے، موہ مایا، لالچ، دنیا داری، ان سب باتوں سے تم ترک دنیا ہو جاؤ، یہ علم طریقت سکھاتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء اکرام گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جب شریعت میں رہ کر شریعت کو پوری طرح فالو کر کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، نہیں رب کی قرب، نہ اللہ کی جانب سے ولایت حاصل ہو رہی ہے، تب انہوں نے جنگل اختیار کیا، انہوں نے خود کو ترک دنیا کیا۔ ہر قسم کے جو بھی دنیاوی خواہشات ہے، دنیا داری، بیوی بچے پریوار، ان سب باتوں سے خود کو ترک دنیا کیا، اور خود کو موہ مایا سے دور کیا، اور اسی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جنگل اختیار کیا، تاکہ دنیا داری میں اگر لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو یہ میرے من میں یہ دنیا موہ مایا لالچ بھری رہے گی، کتنوں بھی شریعت کے مطابق میں عبادت کر لوں، بندگی کر لوں، پر اپنے من سے خالی نہیں کر پاؤں گا، دنیا کے حساب سے تو میں پرہیزگار متقی کہلاؤں گا، عبادت گزار کہلاؤں گا دنیا کی نظروں میں، پر اللہ رب العزت کی نظر میں جو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے شکل صورت کو نہیں دیکھتا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نہ میں تیرے عمل کو دیکھتا ہوں،
میں تو تیری نیت تیرے دلوں کو دیکھتا ہوں، اور دلوں اور نیت کا جو معاملہ ہے وہ باطن ہے۔ اب اس باطن کو کس طرح پاک کیا جائے؟ عمل تو جسموں سے دنیا میں رہ کر کر رہے ہیں، جسموں سے عمل کر رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر لیے، رب کی بندگی کر رہے ہیں، جس سے دنیا تو پرہیزگار سمجھ رہی ہے، عبادت گزار سمجھ رہی ہے، دنیا میں نام و شہرت بھی مل رہے ہیں، پر یہ جو من ہے، یہ جو نیت ہے، یہ جو دل ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اب اس من کو، اس نیت کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے کیا کیا صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے، ولیوں نے، کہ ایسا کرو کہ ترک دنیا ہو جاؤ، دنیا سے کنارہ کس لینا ہی بہتر ہوگا۔ تو اس کا راستہ انہوں نے نکالا کہ جنگل اختیار کیا، جنگلوں میں گئے، 12 سال کے لیے کسی نے چھلے کیے، رب کی بندگی ٹوٹ کر کیے، کسی نے 3 سال کا کیا، کسی نے 36-35 سال کا کیا۔ تو جتنے بھی اللہ والے، چاہے غوث پاک ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز، چاہے صابر پاک ہوں، سب کی اتہاس اٹھا کر دیکھیں تو ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر ترک دنیا ہوئے، جنگل گئے، کیونکہ دنیا میں رہ کر رب کی بندگی عبادت کرنے سے من میں وہ موہ مایا، وہ خیالات آ ہی جاتے ہیں اور دنیا مل جاتی ہے، پر رب کا قرب، اس کی ولایت، اس کی دوستی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ تو نیتوں کو، دلوں کو دیکھتا ہے، تو وہ نیتوں کو، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دنیا سے نکالنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جنگل اختیار کیا، جس کو لوگ چھلے بھی کہتے ہیں کہ 40 سال کا کسی نے چلا کیا، کسی نے 35 سال کا، بابا فرید نے 36 سال کا چلا کیا، غوث پاک نے 40 سال کا چلا کیا، اور بھی صابر پاک نے 12 سال کا چلا کیا۔ اس طرح سے چھلے کیے، اس کو چلا کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کا جو ریجن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے من کو خالی کرنے کے لیے۔ اب جنگل میں بھلا رہیں گے تو وہاں نہ بندے کے ذات، اور نہ ہی کوئی انسان، نہ بیوی، نہ بچے، نہ موہ مایا، کسی بھی طرح کا نہ دنیاوی حاجت، بس اللہ اللہ میں لگے ہیں، اللہ کے دھیان، اللہ کی تصور میں لگے ہیں، اللہ کا ذکر فکر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے من میں بھی اللہ، اور جسموں سے جو عمل ہو رہی ہے، زبان سے جو ذکر ہو رہے ہیں، جو بندگی ہو رہی ہے، وہ بھی رب کے لیے، من میں بھی اللہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے من کو زیرو کیا، شونیہ کیا، تو انہوں نے اپنے نفس پر ہی اپنا قابو پائے، اپنے نفس کو پاک کر پائے، اپنے قلب کو منور کر پائے، اپنے لطائف کو بیدار کر پائے، تب ان کو اللہ نے نوازا اپنی ولایت سے، اپنے قرب سے۔ دنیا میں وہی لوگ رہتے ہیں جو شریعت کو صرف فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں ہی سب کچھ ہے، شریعت میں ہی حقیقت ہے، معرفت ہے، شریعت میں ہی طریقت ہے، ولایت ہے، سب کچھ شریعت میں ہی یہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کے جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ شریعت میں اگر سب کچھ ہے تو پھر غوث پاک جنگل اختیار کیوں کیے؟ شریعت میں ہی سب کچھ ہے تو پھر خواجہ غریب نواز نے کیوں اختیار کیا، جنگل اختیار کیا، کیوں پیر و مرشد کا دامن تھاما، اور صابر پاک نے کیوں جنگل اختیار کیا، بابا فرید نے کنویں میں لٹک کر کیوں اتنے مشقت والی چھلے کیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اپنے من کو خالی کرنے کے لیے کیے۔ اور بھی دیگر بہت سارے ایسے اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے سخت سے سخت چھلے کیے ہیں، دنیا کو ترک کیا ہے۔ تو جب شریعت میں ہی سب کچھ ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ جنگل اختیار کریں، دنیا کو چھوڑیں؟ کیا ضرورت تھی جب شریعت میں ہی سب کچھ تھی؟ تو شریعت میں ہی رہ کر کے یہ اللہ کی ولایت، اللہ کی معرفت، قرب جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیتے نا۔ نہیں، شریعت میں سب کچھ نہیں ہے، شریعت الگ علم ہے، دنیاوی علم ہے، جسمانی علم ہے، جسمانی قانون ہے جسے فالو کرنا ہے، اس پر بھی چلنا ہے۔ جسم کو لحاظ سے طریقت جو ہے وہ روحانی علم ہے، اپنے آتماؤں کو، اپنے لطائفوں کو بیدار کرنے کی علم ہے، اپنے من کو دنیاوی خیالاتوں سے، دنیا کے چکروں سے، موہ مایا سے نکالنے کا علم ہے۔ تو طریقت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اور طریقت میں ڈفریشنس ہے، اور شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت اللہ کو، شریعت جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شریعت سے زیادہ آپ جنت کے اور جنت کے حقدار ہو جائیں گے، جنت کے ساتھ بخشش
کے بھی آپ حقدار ہو جائیں گے، جنت میں مقام مل جائے گا، پر جنت سے جو اعلیٰ ترین جو شے ہے، جو رب کا قرب ہے اور اس کی ولایت ہے، معرفت ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے علم طریقت اختیار کرنا پڑتا ہے، تصوف کی تعلیم سیکھنی پڑتی ہے، اور اسی لیے اولیاء اللہ نے، ولیوں نے اللہ کا قرب، اللہ کی ولایت، اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جنگل اختیار کیا، طریقت اختیار کیا، اور ساتھ میں شریعت کو بھی فالو کیا۔ شریعت کے بعد وہ انہوں نے طریقت اختیار کیا۔ اگر شریعت میں سب کچھ ہوتا تو وہ انہیں جنگل جانے کی، طریقت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں آن پڑتی۔ اور طریقت کے حوالے سے صوفیوں نے، ولیوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طریقت میں 4 ترک ہے۔ اب وہ 4 ترک طریقت میں کیا ہے؟ وہ ہے ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک۔ اور ترک کے جو مطلب ہوتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کے جو مطلب، جو معنی ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا، ایسے چیزوں کو چھوڑ دینا، اسی کو ترک کہتے ہیں۔ اور پہلا ترک جو ہے وہ ہے ترک دنیا۔ طریقت میں پہلا ترک جو ہے وہ ہے ترک دنیا۔ اور ترک دنیا کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں جس چیز کو آپ نے تھام رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ جاننا ہے کہ آپ کی نظر میں ترک دنیا، آپ کی دنیا کیا ہے؟ آپ دنیا کسے کہتے ہیں؟ آپ دنیا کسے سمجھتے ہیں؟ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے آپ کے علم میں، ہمارے بول چال میں وہ دیکھا یہ جاتا ہے، ظاہری طور سے یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، شارٹ کٹ میں اسے ہی دنیا ہم آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ایسے ہی دنیا سمجھتے ہیں۔ تو ایک معنی میں شریعت کے لحاظ سے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، لیکن علم طریقت جو ترک دنیا کا تذکرہ علم طریقت کر رہا ہے، جس دنیا کو ترک کرنے کی بات کر رہا ہے علم طریقت، وہ دنیا کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ آپ کی نظروں میں، آپ کے علم میں دنیا کیا ہے۔ اگر آپ کے نظر میں یہ دنیا ہے جو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو ان زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، جس دنیا پہ ہم آپ رہ رہے ہیں، آپ کی نظروں میں اگر یہ دنیا ہے تو اسے ترک کرنے کا مطلب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے خودکشی، وہ ہے آتم ہتیا۔ کیونکہ آتم ہتیا کیے، خودکشی کیے بغیر آپ اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن رہبانیت کی نظروں سے اگر دیکھا جائے، طریقت کے جو اعتبار سے دیکھا جائے، تو ترک دنیا یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آپ جنگل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جنگل اختیار کر لیتے ہیں تو کیا آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا؟ بس اتنا ہوگا کہ آپ اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا پاؤ گے، آپ لوگوں کے بیچ بات وچار نہیں کر پاؤ گے، لوگوں کے بیچ مل جول نہیں رکھ پاؤ گے۔ مگر کوئی اور اگر لا کے دے دیتا ہے، کسی اور کا گھر کا کھانا ہو، تو اس کے گھر کا تو کھانا کھاؤ گے۔ اب جس کے گھر کا کھاؤ گے وہ دنیاوی اعتبار سے وہ کما کر لا رہا ہے، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، تو وہ کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، تو کسی اور کے گھر کا تو کھاؤ گے ہی کھاؤ گے۔ تو لہٰذا آپ نے اگر یہ رہبانیت والی کانسیپٹ لے کر چلیں، اگر آپ اپنے گھر کے کھانے کو نہیں کھاتے ہیں تو کسی اور کے گھر کا تو کھاؤ گے۔ آپ اپنے گھر کا پانی نہ پیتے ہوئے آپ کسی اور کے گھر کا پانی، لہٰذا وہ تو پیو گے ہی پیو گے، اور اس لحاظ سے آپ اسی آسمان کے نیچے بھی رہو گے، اسی زمین کے اوپر ہی رہو گے۔ بس ہوگا یوں کہ آپ دنیا کی آبادی سے، دنیا کے لوگوں سے اور ان کے صحبتوں سے کچھ حد تک اپنے آپ کو بچا لیے، ہوگا یوں، فائدہ جو ملے گا وہ یہ ملے گا، کچھ حد تک بچا لیے، پر رہو گے اسی دنیا میں، کھاؤ گے اسی دنیا کا، پیو گے اسی دنیا کا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر، جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، اور یہ بے حد ہی آسان ہے، کوئی بھی کر لے گا۔ لیکن بات تو وہ ہے، دم تو اس میں ہے
کہ جو بیچ بازار میں ہو، دنیا کے میلے تماشے میں ہو، لیکن پھر بھی آپ اللہ کو فراموش نہ کر سکیں، اللہ کو اپنے دلوں سے نہ نکال سکیں، آپ کے اندر اس رب کا ذکر الہی تب بھی برقرار چلتا رہے۔ تو دم تو یہ ہے، اس بات میں ہے۔ اور سرکار گوھر شاہی اسی دم میں دم ڈالنے والی نور وہ فراہم کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اسی دم کو مضبوط کرنے والا علم وہ ذکر قلب عطا کرتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کا بھی فرمان یہی ہے، سرکار گوھر شاہی کا بھی حکم یہی ہے کہ اصل بات تو وہ ہے کہ تم بیچ بازار میں رہے، دنیا کے میلے تماشے میں رہے، اپنے بیوی بچے کے ساتھ رہے، پھر بھی تو اللہ کو فراموش نہ کر پائے، پھر بھی تیرا رب تیرے اندر رچا بسا رہے، تیرے رب کا ذکر تیرے اندر چلتا رہے۔ تو اس دم کو اور مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے دم میں دم ڈالنے کے لیے سرکار گوھر شاہی یہ ذکر قلب کی نعمت عطا کرتے ہیں، یہ ذکر قلب عطا کرتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کے برگاہ سے سبھی کو یہ اجازت ذکر قلب، یہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سبھی کو عطا کرتے ہیں۔ ہندو میں نام دان کہا جاتا ہے، ہندو مت میں اس ذکر الہی کو، اللہ کے ذکر کو، ایشور کے نام کے منتر ذکر کو گرو دیکشا نام دان کہا جاتا ہے۔ تو ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کو ان کے مطابق ان کا بھی ذکر دیتے ہیں، مسلم کو مسلم والی ذکر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کا اصل چیز ہے، وہ جو مین جڑ ہے، مین پوائنٹ ہے، یہ جو دل ہے، اس دم کو اور دم بھرنے والا وہ نیاب تحفہ، وہ اجازت ذکر قلب عطا کرتے ہیں سارے دھرموں کو، سارے فرقوں کو۔ تو لہٰذا اس بات پر اور آگے میں گفتگو کروں گا، یہ 4 ترک کے حوالے سے، طریقہ کے حوالے سے۔ فی الحال کے لیے میں یہیں تک آج کا گفتگو رکھتا ہوں، آگے اگلی بار میں اور اس پر باتیں کروں گا، گفتگو کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے دم میں دم لانے کے لیے، اپنے روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سرکار گوھر شاہی سے جڑے۔ سرکار گوھر شاہی کی جانب سے اجازت ذکر قلب مل رہا ہے، یا ہندو ہو یا مسلم ہو یا کسی بھی فرقے سے ہوں، ان کو ان کے مطابق وہ منتر، وہ ذکر الہی مل رہا ہے، اجازت ذکر قلب مل رہا ہے۔ وہ اجازت لینے کے لیے، وہ تعلیم، وہ طریقے سیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، نمبر ڈسکرپشن میں ہے، واٹس ایپ پر میسج کریں، آپ کو اجازت دی جائے گی۔ سرکار گوھر شاہی کے نظر کرم آپ پر ضرور انشاءاللہ پڑے گی، اور سرکار کے کرم سے آپ بھی کامیاب ہوں گے، اپنے فیملی، اپنی دنیا میں رہ کر کامیاب ہوں گے۔ اور باقی طریقت کے حوالے سے میں مزید اور بھی آگے گفتگو کروں گا، کیونکہ آج کا ٹاپک کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اس پر اگلی بار میں بات کروں گا، گفتگو کروں گا۔